حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، آج کی ملاقات ایک سوال کے جواب کے ساتھ ہے کہ دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور دنیا نے ہمیشہ لوگوں کے اس بنیادی حق کو اور ضرورت کو دور کیوں رکھا، منع کیوں کیا، رکاوٹیں کیوں ڈالی؟ اپنے محدود وقت میں اللہ کی توفیق کے ساتھ اس فکری، نظری، بنیادی اور اساسی ایک ضروری موضوع کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ جو صحیح ہے اس کے اوپر اللہ سے استقامت مانگیں گے۔ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے۔ باقی لوگ بیٹھے اسے سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، لیکن جو بناتا ہے، جس کی چیز ہوتی ہے، وہ جانتا ہوتا ہے۔ مثال لیجئے، اس وقت آپ میری آواز کو ساؤنڈ سسٹم سے سن رہے ہیں، اور اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، آپریٹر موجود ہے۔ آپ اور میں اس مشین پہ بیٹھ جائیں تو شاید اسے پراپر ڈیل نہیں کر سکیں، چلا نہیں سکیں، باوجود کہ سسٹم سارا موجود ہے۔ ہر چیز کو بنانے والا زیادہ بہتر سمجھتا ہے کمپنی، ادارہ، انسٹیٹیوٹ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جو چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ پا رہی انہیں آسانی کے ساتھ پہنچائی جائے، دی جائے۔ زمین اور اس پہ جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آسمان اور اس کے مابین جو کچھ دکھ رہا ہے، وہ سب اللہ کا ہے۔ انسان کو یہاں خلیفہ بنایا گیا ہے، اور یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ شیطان کا چیلنج تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرا نہیں رہنے دوں گا، انہیں بندوں کا غلام بناؤں گا، اور وہاں کھڑا کروں گا جہاں یہ تیرے باغی بن کے آئیں گے۔ اللہ نے چلنے کا طریقہ اور رویہ دے کے اپنے مخصوص چنے ہوئے بندوں کو، جن کو انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ بھیجا۔ انہوں نے زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں تھیں ان کا حل اور علاج بتایا، کیسے زندگی کو صحیح گزارا جائے کہ یہ میرے لیے بھی مفید ہو اور دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، اور یہی دین ہے۔ دین کیوں اہم ہے اور کیوں ضروری ہے؟ پہلے لفظ اہم کو سمجھیے۔ اہم کا لفظ ہم اور ارادے سے ہے۔
میں کسی بھی چیز کو کیوں چاہ رہا ہوں، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ اہمیت ہوتی ہے۔ دوسروں کو کیا ملا اور میرے لیے کیا بچا، یہ فضیلت ہوتی ہے۔ فضیلت کی مثال لیجئے، سارے انبیاء کی امت قیامت کے دن آئیں گی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اللہ کے ہاں مقام مرتبہ جو باقیوں سے اضافی بچا ہے اور ان کے حصے میں آیا ہے کہ ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ جیسے مین روڈ کے اوپر جاتے ہوئے عام ٹرکوں میں کوئٹہ کی گاڑیاں، پٹھانوں کے ٹرک رات کو چمک دمک کے ایک مخصوص منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں میں سے منفرد نظر آتے ہیں، ہم اس کو فضیلت کہتے ہیں، مقام اور مرتبہ کہتے ہیں۔ دین کے فضائل اپنی جگہ، دین اہم کیوں ہے کہ اسی دین سے دنیا بنے گی اور اسی سے قبر اور آخرت بنے گی۔ یہ تین جہان ایسے ہیں جن کے بارے میں دین کے علاوہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان بتا نہیں سکتا، اور اگر بتاتا ہے تو وہ پراپر نہیں بتاتا۔ اس کی بھی مثال لے لیں۔ دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم مرتے نہیں ہیں، ہم کنورٹ ہوتے ہیں، ہم ایک مرحلے سے دوسرے میں شفٹ ہو جاتے ہیں، چینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ اور اس عقیدے کو ہمارا مشرق کا ہمسایہ اور ہندو یہ کہتا ہے کہ ہم 7 جنم بار بار پیدا ہوتے ہیں، اچھے ہیں اس جنم میں تو آنے والی جنم میں ہم کوئی اچھی مخلوق میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم برے کام کرتے ہیں تو پھر ہم کسی بری مخلوق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور بھی لوگوں نے اسی طرح عقیدے بنا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا عقیدہ تھا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر کے مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ آسمان سے دین بھیجا گیا اور اس دین نے بتایا کہ تم اپنے پیچھے بڑے سارے جہان چھوڑ کے آئے ہو، تمہاری روحیں بنائی گئی، مٹی آگ ہوا پانی کی جگہوں پہ رکھا گیا، ان کو اٹھا کے ست بنا کے تمہارا خمیر چنا گیا، باپ کو جو خوراک کھلائی گئی اس میں سے کشید کر کے ریڑھ کی ہڈیوں میں رکھ کے تجھے نکالا گیا، ماں نے جو کچھ کھایا وہ سینے کی ہڈیوں کے پیچھے جمع کیا گیا، پھر دونوں کو ملا کے پیٹ میں پہنچا کے شکم مادر میں رکھ کے تیرے وجود کو بنا کے ان جہانوں اور مرحلوں سے گزار کے جسم اور روح کا کمبینیشن آپس میں بنا کے تجھے پیدا کیا گیا۔ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے اور تیری زندگی میرے لیے ہے، یہ ہے دین۔ اہم کس لیے ہے کہ یہ تیرا آخری پھیرا ہے اور پہلا پھیرا ہے، دوبارہ چانس نہیں ہے، تو نے آگے بڑھنا ہے، تو چاہے یا نہ چاہے تجھے آگے بڑھنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو سلو چل یا تیز چل، تو سویا رہے یا محنت کرتا رہے، تیرا ہر پل ہر سیکنڈ، تیرا ہر قدم، تیری ہر ادا ہر حرکت تجھے اس آبادی سے نکال کے بربادی والی جگہ قبرستان کی طرف بڑھا رہی ہے۔ وہاں تیرے جسم کے ساتھ خاص مرحلے ہیں، یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ دین پہ چل کے آئے گا تو ہم اسی جگہ کو جنت کی وادی بنا دیں گے، اور اگر اپنی مرضیاں کر کے آیا اور اپنے نفس کو الہ بنا کے اس کی مان کے آیا اور اپنے رب اور خالق اور مالک کو چھوڑ کے بھلا کے آیا تو پھر وہی گڑھا جو ہے وہ جہنم کا گڑھا ہوگا۔ اور یاد رکھ، پھر نشر ہے، پھر حشر ہے، پھر اگلی زندگی کے معاملات ہیں۔
تجھے دنیا میں کوئی نہیں بتا سکے گا کہ آگے کیا ہونا ہے، رستہ کیسا ہے، کیا لے کے جانا ہے، زاد راہ کیا ہو، عزت کیسے ملے گی، ناکامی کہاں ہے، یہ دین بتائے گا۔ اس لیے دین اہم ہے۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری کا لفظ ضرر سے ہے کہ اگر ہم نے دین نہ اپنایا، ایک بندہ دین اپناتا ہے اہم سمجھ کے، لوگ اسے مارتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، شدتیں اس پہ آتی ہیں، بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، اسے کوئلوں پہ لٹایا جاتا ہے، اس کا جسم چیر دیا جاتا ہے لوہے کی کنگھیوں سے، اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، کھولتے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یار بڑا بے وقوف بندہ ہے کہ دین کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے۔ آپ نے جو تلاوت سنی، غالباً ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دین کو ماننے والے تو بے وقوف ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے مصیبت لینے کی، مخالفت لینے کی، شدتیں سہنے کی، ایزی رہو، دنیا کماؤ، کھاؤ پیو من مرضی، کوئی حلال نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، جو دل کرے کرو، یہ جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ تو جواب آیا کہ نہیں، اگر تو نے دین نہ لیا تو یہ تیرے لقمے تیرے گلے کا کانٹا بن جائیں گے، تیری معیشت تیری بربادی بن جائے گی، تیری آزادی تیری تباہی بن جائے گی، اور جسے تو لذت سمجھ رہا ہے یہ مٹ جائیں گی، موت ساری لذتیں ختم کر دے گی، اور جب مٹی کے گڑھے میں جائے گا تیرا پیچھے بھی بیک اپ نہیں رہے گا۔ صدقہ جاریہ بیسیکلی انسان کا بیک اپ ہے۔ ہر عقل مند آدمی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ بچا کے رکھتا ہے کہ مشکل میں کام آ جائے۔ تو نے آگے بھی کچھ نہیں بنایا، جہاں رہنا ہے وہاں کا گھر نہیں، وہاں ساز و سامان نہیں، تو یہ چیز تیرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ضروری کا لفظ ضرر سے ہے۔ اگر میں پانی نہیں پیتا، پانی اہم ہے، میری زندگی ہے، میں نہیں پیتا تو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، میرے گردے سکڑتے ہیں، میری جلد خراب ہوگی، میں کتنے دن نکالوں گا خلیات، اپنی موت مرنے لگیں گے۔ تو پانی نہ پینا ضرر رساں ہے، لہذا ضروری ہے کہ پیا جائے۔ دین سے دوری نقصان دہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس ضرر سے بچنے کے لیے اسے اپنایا جائے۔ سردی ہے، لحاف موجود ہے، آپ نہیں لے رہے، لینا ضروری ہے، وگرنہ نقصان ہوگا۔ آپ کیوں نہیں کر رہے کہ جو آپ کے فائدے کی چیز ہے؟ تو رب نے دین بنایا ہی فائدے کے لیے ہے، یہ آپ کے 4 فائدے آپ کو دے گا۔ اگر آپ نے نہ لیا تو 4 جگہوں پہ یہ آپ کا نقصان کر جائے گا، اور یہ دنیا جو 4 دن کی ہے اس سے یہی مراد ہے۔ بھائی یہ سب سے پہلی چیز، دین اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ اگر آپ دین کو اپنا لیں گے تو پوری زندگی رب کی بندگی میں گزاریں گے، پھر آپ کو کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں پڑے گا، شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ آپ امانت دار ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کون سی امانت؟ جس امانت کو اللہ نے آسمانوں پہ، پہاڑوں پہ، زمینوں پہ نازل کیا اور کہا، پیش کیا، لو، ڈر گئے، گھبرا گئے، معذرت کر لی، انسان نے لے لی۔ اگر آپ امانت دار ہیں تو آپ سورج کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ امانت دار نہیں تو جگنوں کے سامنے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ دین آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ آپ حق پہ ہوں گے، آپ دلیل پہ ہوں گے، یقین پہ اور برہان پہ ہوں گے۔ دین میں خطا نہیں ہے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان،
کام کرنا تھا بھول گئے ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ ارادہ تھا، نیت صاف تھی، کرنا تھا، ذمہ داری تھی، بھول گئے ہو، معاف کر دیا جائے گا۔ ایک کام آپ نے نہیں کرنا تھا، غلطی سے کر بیٹھے ہو، جرم تھا، غلطی تھی، پھر وہ فعل سرزد ہو گیا ہے، اللہ یہ بھی معاف کر دے گا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ایک کام آپ نہیں کرنا چاہ رہے، زبردستی کروایا گیا، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ بھی مت لکھنا، اس کا اپنا ارادہ تو نہیں تھا، مجبور کیا گیا ہے۔ اور جبر کے رستے جبار کبھی بھی اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اس نے تو آزادی دی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تیری مرضی کہ نفس کا بندہ بن، بندوں کا بندہ بن، انسانوں کی غلامی میں، جکڑ بندیوں میں، ان کی لگائی ہوئی ہتھ کڑیوں میں اور پاؤں کی بیڑیوں میں، ذہنی غلامیوں میں گزار، یا ایک رب کا ہو کے، ایک در پہ ہو کے، پوری دنیا سے آزاد ہو کے بادشاہی اپنا کے اللہ کا خلیفہ بن کے رہے۔ کوئی بھی پوچھے تعارف کیا ہے تو کہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس میں غلامی بھی ہے، عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور اس جملے میں بہت بڑی دھمکی بھی ہے۔ انی عبداللہ، عاجزی کیا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں آرڈر کا پابند ہوں، میں رب کی ہر بات کو ماننے والا ہوں، اور اللہ کی ہر بات کے بارے میں میرا ایمان یہ ہے کہ وہ حق ہے، میرے لیے بہتر ہے، مجھے اچھی لگے یا نہ لگے۔ میں نہ بھی مانگوں رب دے دے اس کی رحمتیں، میں مانگ مانگ کے بھی تھک جاؤں وہ نہ دے تو اس کی حکمتیں، اور میں دونوں صورتوں میں راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، یہ ہے دین، یہ ہے دین کہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ اور صرف رب کا بن کے رہنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم پہ بڑی مشکلیں آئی ہیں، آپ کے یاروں پہ بڑی مشکلات آئی ہیں، لیکن رب کے بندے بن کے رہے۔ اور جب رستم نے بلایا تھا سیدنا ربی ابن عامر نے اور جناب مغیرہ بن شعبہ نے رضی اللہ عنہما، تعارف ہی یہ کروایا تھا کہ سنیے ان اللہ ابتعثنا، ہم اپنی مرضیوں سے کہیں نہیں جاتے، ہمیں بھیجا جاتا ہے اور بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں آ کر کے بتائیں لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ جن بندوں کو بندوں کے دواروں پہ تم نے ان کے سر جھکا رکھے ہیں، ہم ان کے سر اٹھا کے ایک رب کے دروازے پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ دین ہے۔ دین ادب دیتا ہے، احترام دیتا ہے، جوڑتا ہے، مگر کسی کا غلام نہیں بناتا۔ بتاتا ہے کہ تو آزاد ہے، آزاد پیدا ہوا ہے۔ حضرات اس حوالے سے اس نقطے کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آج دنیا میں جتنی تباہی ہے اس سوچ کی ہے کہ ساری دنیا میری غلام ہو، میرا لا ہو، میرا آرڈر ہو، اسی پہ سپر پاوریں بنتی ہیں۔ اور اس نشے اور گھمنڈ میں کہ ہمارے پاس دنیا ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہم مسلح ہیں، افواج ہے، سپاہ ہے، طاقت ہے، اس گھمنڈ میں وہ انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے در و دیوار بنا کے مینار کھڑے کرتی ہے، وہ تورے بورے بناتی ہے، وہ زیر زمین بھی چھپے ہوئے لوگوں کو، ٹڈیوں کو تو شاید چھوڑ دے لیکن انسانوں کو نہیں چھوڑتی، کہ جو ہماری نہیں مانتا اس کو قیمہ بنا دو، اس کا وجود ختم کر دو، اس کا ڈی این اے مٹا دو۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اولاد بھی نہیں تھی، کوئی ساتھ بھی نہیں ملا۔ نمرودی طاقتوں نے ایک ہی خواہش کی، یار اتنا کچھ سمجھایا ہے، یہ بندہ سمجھا ہی نہیں، ماں باپ کی نہیں سمجھ رہا، بہن بھائیوں کی نہیں سمجھ رہا، رشتہ داروں کی نہیں سن رہا، یاروں کی نہیں سن رہا، ہمارے معبودوں کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہا، چاند ستاروں کے حوالے سے بھی بالکل بے باک ہے، اس کی کل کو اولاد ہو گئی، نسل چلی تو کیا بنے گا؟ لہٰذا اس کا ڈی این اے مٹا دیں، آگ میں جلا دیں، راکھ کر دیں، ہڈیاں راکھ بن جائیں گی، کل کو اس کے وجود سے کوئی دوسرا وجود پیدا نہ ہو۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ دین ہی غالب ہے، حق نے غالب آنا ہے،
بندوں کو اپنا غلام بنانے کی سوچ گھٹیا ہے، شیطانی ہے۔ یہ جتنے مرضی اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر لے، جیت اس اکیلے کی ہونی ہے جو دین پہ ہے۔ مد مقابل ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک چھوٹا سا کام کیا، یہ آپ بھی کریں۔ دشمن جتنا مرضی اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، آپ زبان تو ہلا سکتے ہیں نا، وہ تو منہ کے اندر ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے سامنے پوری دنیا کے مد مقابل سٹینڈ لے لوں۔ نمازی بننے میں اور نماز قائم کرنے میں جو فرق ہے وہ سمجھے۔ ساری دنیا چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، دکانداری چھوڑ کے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا، اس کرسی سے نہیں اٹھا جاتا۔ گلے کے اوپر جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں سے اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ سٹینڈ لے کے چل کے، دن میں 5 مرتبہ بریک لے کے اللہ تیرے گھر آ کے دنیا کو کھڑا ہو کے دکھا دو تم کچھ نہیں، میں اس کا ہوں۔ بیوی روکے، ٹی وی روکے، محلہ روکے، سماج روکے، گروپ روکے یا تھڑا روکے، دین کیوں ضروری ہے؟ ڈیلی 5 مرتبہ پریکٹیکلی دکھاتا ہے کہ میں رب کے لیے سٹینڈ لینے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری دنیا جو مرضی کرے میں کھڑا رہوں، تو کہے تو میں جھکوں، میں کسی کے کہنے پہ رکوع میں بھی نہیں جاؤں۔ سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے، میں نہیں کرنے والا کسی کو سجدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بھی سجدہ ایسا نہیں، ساری مشکلوں کے باوجود جو کسی کے کہنے پہ کیا گیا ہو، اللہ کے کہنے پہ۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد سجدے کے بارے میں جملے بولے ہیں، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، میرے رب نے کہا ہے کہ جب میں کہوں نا تو اپنی 7 ہڈیاں زمین پہ لگا کے واسجد واقترب، میرے قریب آ جایا کرو۔ رب جعلنی، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ اگلا جملہ سننے والا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ڈی این اے ختم کر دیں، ایک ابراہیم ہے مار دیں، اللہ مجھے اتنی ذریت دے، اتنی اولاد دے، اتنی نسل دے، اتنی پھیلا دے، ذرہ ذرہ دنیا میں جہاں جہاں صحراؤں کے ریت کے ذرات ہیں، اللہ اس سے بڑھ کے میری اولاد بنا دے اور قیامت تک رکھ، اور انہیں بھی دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈھنگ دے دے۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ ایک غیرت ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ ایک جرت اور یقین ہے۔ اللہ میری اولاد ایسی پیدا کر دے، بڑی بڑی سپر پاوریں، نمرود، فرعون، حامان، جو مرضی آ جائے، قارون، ابو جہل وقت کے، لیکن ان کو للکارنے والے، سٹینڈ لینے والے، کھڑے ہونے والے۔ اچھا، یہ نماز کا عجیب سین ہے۔ جب آیا نا، دنیا کے بگڑے ہوئے نوابوں میں سے، سرداروں میں سے ایک نام ہے سمامہ بن اثال، بنو حنیفہ قبیلے کا ہے، اور بڑا بگڑا ہوا، بڑا تیز ترار، شدید تر زبان والا، جس نے وقت کے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو دیکھا نا گھوڑے کی پیٹھ پہ، تو کہا خبردار، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، مجھے چھیڑنے کی ہمت نہ کرنا۔ یار بھی میرے محبوب کے تھے، پکڑ کے لے آئے۔ اگر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو اسے وہاں باندھتے جائیں، اس کی شکل بھی نظر نہ آتی، ترس جاتا سورج کو دیکھنے کو۔ محبوب نے مسجد کے پلروں سے بندھوایا۔ کیوں؟ کہا آپ نے ہمیں ہمیشہ گھوڑے کی پیٹھ پہ دیکھا ہے، دن کو، رات کو، یا اللہ کے گھر میں مصلوں پہ آ کے ہم رب کے سامنے کتنے گڑ گڑاتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ۔ نماز میں 2 پہلو ہیں۔ فرض نماز کیوں ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ہی پڑھی جائے، اور نفل کیوں اہم ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں تو اجر زیادہ ہے۔ فرض میں دکھانا ضروری ہے، اور ہر دکھاوا غلط نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کر رہے تھے اور طواف کر رہے تھے، عمرہ کر رہے تھے، تو دایاں کندھا کیوں ننگا کروایا تھا؟ کہیں دکھانا فرض بھی ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے، قرض بھی ہوتا ہے، کمزور مت سمجھنا۔
مدینے چلے گئے ہیں، یثرب کی بیماریاں کھا گئی ہیں، وبائیں ہمیں لے ڈوبی، کمزور نہیں ہے۔ اور پھر جو وہ پہلوانوں والی دوڑ تھی، جاگنگ تھی، وہ بھی اسی لیے تھی۔ فرض ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں جس کا ہوں، میں اس کے سامنے پوری دنیا کو چھوڑ کے سٹینڈ لے سکتا ہوں، لیکن اس کے سامنے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہوں، لیکن پہلی اور آخری کیفیت تشہد کی حالت میں دھرنا دے کے کہتا ہوں ڈٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، اس کا در نہیں چھوڑوں گا۔ نمرود تو چلا تھا ڈی این اے ختم کرنے، جہاں مسجد میں جتنے بیٹھے ہو ابراہیمی ہو کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہے نا؟ چلیں ہاتھ، اللہ دل جانتا ہے، اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ایک آدھا نمرودی بھی ہے؟ یعنی کہ ڈی این اے کس کا ختم ہوا؟ پابندیاں لگانے والوں کا، آرڈیننس جاری کرنے والوں کا، اور یہ سمجھنے والوں کا کہ ہمارے ان قانونوں سے، ان جملوں سے، ان تحریروں سے دنیا شاید اللہ کے دین کو چھوڑ دے گی۔ اور نہیں، یہ فطرت ہے، فطرت پہ لوگوں نے آنا ہے، دین اس لیے ضروری ہے، اور فطرت نیچر ہے، اور نیچر حالات کے مطابق چلتی ہے۔ پانی کا بہاؤ ہمیشہ نچلی جگہ پہ ہوتا ہے میرے دوست، دین نے بڑھنا ہے، جو سامنے آئے گا گیا، بہا کے لے جائے گا۔ پہلی چیز سمجھ آ گئی کہ دین بندوں کی غلامی سے نکال کے بندوں کے رب کا غلام بنا دیتا ہے، اور ہر پیغمبر نے یہی تعارف کروایا تھا، انی عبداللہ۔ کوئی آپ سے بھی پوچھے کس کے بندے ہو تو ساری دنیا اپنا اپنا تعارف کراتی، میں شامہ دا بندہ، میں چودھریاں دا، میں جٹاں دا، میں راڑیاں دا، میں چیمیاں دا۔ اور ہمارے فیصلہ آباد میں تو بڑا چلتا تھا میں لحاظ سے جٹ دا بندہ، اور دنیا سمجھتی تھی اتنا بڑا ہے، مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ڈر کے رہو، پیچھے رہو۔ لیکن بڑے بڑے نمرود، قارون، حامان، ابو جہل، عتبے، شیبے، سب آئے، جواب ایک ہی تھا، صاحب نال چلی، اسی او دے بندے ہیں جس تو اچا کوئی اور ہے ہی نہیں تے وڈا بھی کوئی نہیں، ساڑی الیک سلیک کسی اور جگہ تے وے، ہم زمین کے اوپر نظریں نہیں رکھتے، ہم عرش بری تک اپنی اپروچ رکھتے ہیں۔ یہ ہے انی عبداللہ، اور یہ ہے دین۔ دین کیوں ضروری ہے؟ دوسری چیز، شیطان جب یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میری ماتحت ہو جائے، اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تو میرا ماتحت ہے، تو دوسری سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو میرا ماتحت نہیں ہوتا اسے مار دیا جائے، اسے فارغ کر دیا جائے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو ان کے سیل ہوتے ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، عقوبت خانے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا ہے افغانستان میں، عراق میں، آپ نے دیکھا نہیں بوسنیا میں، تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھے شام میں، ٹینکروں میں بند کر دیا جائے، جن میں تیل ڈالا جاتا تھا ان میں کتنے کتنے لوگ ڈال کر، یہ اوپر والا سپیکر بند کر دیں۔ جی حضرات، بندوں کو مار دیا جائے۔ اللہ نے دین اتارا، کہا جان میں نے دی ہے، میری امانت ہے، پہلے سن۔ تو حالات سے جتنا مرضی تنگ آ جائے، بیوی سے تنگ آ جائے، بچوں سے تنگ آ جائے، تو اپنی بیماری سے تنگ آ جائے، زخم لگا ہے چوٹ سے تنگ آ جائے، خود کو مت مارنا، خودکشی مت کرنا، میں تیرا جنازہ بھی نہیں ہونے دوں گا وقت کے امام سے۔ یہ میری دی ہوئی امانت ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں، جب چاہوں ماں کے پیٹ میں لے لوں، بچپن میں لے لوں، جوانی میں لے لوں، این نکاح کے ٹائم لے لوں، ولیمے کے دن اٹھا لوں، بڑھاپے میں لے جاؤں۔ ساری دنیا بھی کہ اللہ پردے ڈال دے اور میں نہ اٹھاؤں، میری مرضی ہے، میری امانت ہے، یہ میں ہی لوں گا۔ دوسرا بھی کوئی لے لے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ کسی جان کو قتل کرنا جرم ہے، گناہ ہے۔ یہ صرف دین اسلام ہے کہ جس نے بتایا کہ جنگ بھی ہو، حالت جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ کہا جنگ کے اندر بھی سامنے عورت آ جائے مت مارنا، بچہ آ جائے مت مارنا، راہب آ جائے،
अपनी इबादत गाह में बैठा है, कुछ मत कहना। फसलें आ जाए मत उजाड़ना, फलदार दरख्त आ जाए तो जलाना मत। जंग में भी उसूल दिए तो दीन इस्लाम ने दिए। दीन इसलिए जरूरी है, ये व इदल मऊदत सुइलत, सारी दुनिया के डॉक्टर इकट्ठे हो गए हैं, लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं, 4 हो गए हैं, मजीद नहीं चाहिए, और फिर जो है वो हमल ठहर गया है, फारिग कर दो। दीन कहता है ना, जिस रूह को रब ने पैदा किया है तुझे किसने इजाजत दी है? तेरे पेट में, इसलिए तेरा पेट किसने बनाया? पूछ उससे। सारी दुनिया फतवा दे रही है, नो एंड नेवर। किसकी सेफ्टी है? अब देखिए, लोगों ने जिद की, लोगों ने जिद की, दीन क्यों जरूरी है? लोगों ने कहा कि जनाब मजीद बच्चा नहीं आना चाहिए, ये मुझे अभी बच्चा नहीं लेना, मैंने अपने जिस्म में और जान नहीं बनने देनी, मुझे स्लिम एंड स्मार्ट रहना है, मेरी फिजिक और मेरे जॉब की नेचर ये है, तकाजा ये है कि मुझे अभी शादी तो हो गई है लेकिन बच्चे नहीं लेने। उसके लिए माने हमल अद्वियात भी हैं, इंजेक्शन लगे हुए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें वजूद में रखी हुई हैं, रब फिर पैदा करवा देता है, हमल ठहर जाता है। अब क्या होता है, बीवी भी डॉक्टर है, शौहर भी डॉक्टर है। अब उसके लिए जितनी इसकाते हमल की मेडिसिन है वो दी जा रही हैं, गिर जाए गिर जाए गिर जाए, सू बंद हो जाए, नसें बंद की हुई हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, गलियां बंद की हुई हैं। और मेरा रब जब चाहता है जिसे पैदा करना तो मियां चन्नू में डॉक्टर जोड़े के घर में 3 बेटे इकट्ठे ही पैदा कर देते। कहा रोको, रोक सकते हो तो रोको, दीन है, मैंने पैदा कर दिया, मेरा है, पेट मैंने तुम्हारा बनाया है। अला लहुल खल्क वल अमर, जो बनाता है चलाने का भी इख्तियार उसी के पास होता है। मेरी साइकिल है, मैं पैडल मारूं, कैंची मारूं या वैसे ऊपर बैठ जाऊं, भाई आपको क्या? उन्हें नहीं ऐसे नहीं करना, भाई मेरी चीज है, जमीन मेरी, निजाम मेरा, तू भी मेरा। मैं पैदा करूं कोई मारे, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। उसने, नमरूद ने कहा था आप पैदा होने से पहले डीएनए खत्म कर दो, और फिरौन ने हमान को इंजीनियरिंग के सारे उसूल और कानून के पैसे लगा के और माशाल्लाह अपनी सारी कुव्वतें इस्तेमाल करके, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके कहा था जो पैदा हो गए उनको मार दो, नस्ल खत्म कर दो मुसलमानों की। इस्लाम ये 18 साल का हो ही नहीं, पैदा हो मार दो। अल्लाह ने कहा अच्छा ठहर, तेरी पाबंदियां, तेरे ऑर्डिनेंस, तेरे उसूल जूते की नोक पे, चलो माँ जी संदूक में डालो। माएँ भी भला बच्चों को संदूक में डालती हैं, कहा डालो ना, समंदरों में फेंक दो। लहरों को कहा बहाओ, हवाओं को कहा चलाओ, रूट दिया, देखा, दुनिया ने देखा कि संदूक चल रहा है, चप्पू नहीं है। हवाओं के रुख फेर के महल्लात की तरफ कर दिए, कहा उठाओ, अंदर ले जाके तनख्वाहें लगवा के जवान करके जब लाके सामने खड़ा किया ना, इसे कहते हैं दीन। समझ जा, मौत तेरे हाथ में नहीं है, तू मार नहीं सकता, तू मारना चाह रहा था, हमने बचा के दिखाया है। मुकाबले ना कर, दीन को समझ, झुक जा। जब मैंने दूसरी तरह झुकाया, अभी मैं ढील दे रहा हूं। इंसानों, अल्लाह की ढील से नजायज फायदा ना उठाना। ताकत आ गई है, मैं मार दूंगा, मेरा मुखालिफ है, मैं कब्रिस्तान बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नस्ल मिटा दूंगा। अच्छा ठीक है, आ जा। आए, माशाअल्लाह उसी कौम को लेके निकले। रब ने सामने समंदर की उन्हीं लहरों से ऊपर पुल बना के गुजार के उनको रोक करके सामने खड़ा करके ना, सारे अपने मानने वालों को, पीछे फिरौन और उसकी फौजों को लाके कहा पकड़ो, टच मी इफ यू कैन। छू सकते हो तो छू लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ो, रोक सकते हो तो रोको। वो तो मुसलमान हो गए, तुमने तो काटना चाहा था, वो लीड कर रहा है। भागे पीछे, अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को चल। जब उसने अल्लाह के आर्डर को माना, फिरौन के आर्डर नहीं चले, हाथ पांव बड़े मारे लेकिन गोता आ गया, छोटा सा गोता आ गया।
یہ بڑے بڑے دماغ میں اکڑ لے کے پھرنے والے ایک غوطے کی مار نہیں ہوتے۔ اب افغانستان کی صورتحال کو دیکھ کے نا ہر بندہ سار اٹھا کے کہا کیا بات ہے جی، لیکن بھائی اس کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے، نمازی ہونا شرط ہے، توحید شرط ہے، اللہ پر یقین کامل شرط ہے، یہ ایسے نہیں ہو جاتا۔ کھڑے ہوئے ہیں سامنے، درباروں میں گئے ہیں، بات کی ہے، دلیل دی ہے، اپیل کی ہے، نہیں مانا، کہا آجا، آئے، رب نے کھڑا کر کے جب پہلا غوطہ دیا تب مانا، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ دین کیوں ضروری ہے؟ خود مان جا، منوایا گیا تو پھر کام کا نہیں ہوگا۔ منوا ہم لیں گے مرنے سے پہلے پہلے۔ نمرود کو جب جوتے پڑ رہے تھے تو سمجھ تو آ گئی تھی، اور ابو جہل کو جب کاٹا جا رہا تھا سمجھ تو آ گئی تھی، کہہ رہا تھا ایسے کر، سر تو سارے ہی پہچانتے ہیں، دھڑ دیکھ کے پتہ لگے کہ یہ لمبی گردن والا موٹے سر والا ابو جہل ہے۔ اور جب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سینے پہ پاؤں رکھ کے یوں ہاتھ رکھے نا چروائے نے، کہنے لگا یار تو بڑے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے، اللہ یوں چڑھاتا ہے بدر میں گرا کے۔ پھر لہٰذا کسی کی جان کا دشمن نہیں بن، محافظ بن، اور اسلام تیری عزتوں کا، تیری جان کا، تیری نسل کا، تیری آل کا، تیری اولاد کا محافظ ہے۔ پوری دنیا اس وقت تیسری چیز اسلام کیوں ضروری ہے، دین کیوں ضروری ہے، یہ تیری عزتوں کا محافظ ہے۔ عزت کیا ہوتی ہے؟ عزت کیا ہوتی ہے سمجھیے، بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی، شادی سے پہلے کبھی نہیں سمجھ آتی۔ جب ہوتی ہے نا شادی، پھر پیو نو بھی گھورن ڈیا ہوں ابا میری بڈھی تو لتاں کیوں کٹونا؟ وہ بھائی کیا ہوا ہے، تو کبھی بولا نہیں تھا، تو میرا بڑا فرما بردار بیٹا تھا۔ ابا وہ تو مینوں پتا نہیں سی۔ پھر بھائیوں کو کہہ رہا تھا اے کنگورا مار کے آیا کرو۔ اب پتا چلا ہے تجھے عزت کا، تجھے تیرے رب کی عزت کے اندر شراکتیں کرتے کرتے تیری زندگی گزر گئی۔ وہ تو در در پہ جا کے جھکتا رہا، جس دن تیری بیوی نے جا کر کے پوزیشن بنائی نا سجدے والی کسی اور کے گھر جا کے، تجھے درد پھر ہوگا۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پھر یہاں لگے گی، پھر روئے گا۔ جس دن اس نے کولی پکڑ کے ہمسائے سے جا کے کہا نا تسی ٹھیک ہے قورمہ بنایا لیکن انہوں دی دال بڑی ٹیسٹی ہے، پھر اندر یہ جو جلن لگے گی نا، انہوں کہندے شریکہ نو آگ لگ دی۔ تو شریک بنائے کس لیے تھے؟ تجھے احساس نہیں ہوا؟ جاگ آنکھ کھول، عزت میں شراکت داری جانور بھی گوارا نہیں کرتے، اور جو کر لیتے ہیں انہیں لوگ سور کہتے ہیں، انہیں لوگ خنزیر کہتے ہیں۔ سوچ تو اللہ کا بندہ ہو کے ایتھے مسجد جنہ نے بنائی ہے نا، محلے والے 4 بندے آ جانو سائڈ تے، وہ مسجد ساڑی ہے، ڈٹ جائیں گے ساڑی ہے۔ کسی کے ڈیرے پہ جا کے کہیں پاجی سامان چکو ڈیرا ساڑا ہے، یا ادھا سانو دو اسی بہنا ہے، پتہ چل جائے گا۔ اللہ کے ساتھ تو نے اللہ کو مذاق سمجھ لیا ہے، بڑا کمزور سمجھ لیا ہے کہ اس کے شریک ہے، وہ جن کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عطا کر رہا ہے، زندگی موت سے ہم کنار کر رہا ہے، اسی کو رب کے برابر عرش پہ بٹھا رہا ہے۔ سوچ، دین اس لیے ضروری ہے کہ تجھے وائرس لگ گیا ہے، موبائل تیرا ہو تو 3 کو ٹچ کرے، بلکہ یوں کہیے آپ 1 لکھنا چاہیں لکھیں 1، وہ لکھے 3۔ آپ کہیں یہ کیا کر رہے ہو، دکھاؤ گے کہ نہیں؟ نمبر جو ڈائل کرنا ہو 111 اور وہ 333 لکھ دے تو ملے گا نا اسی جگہ جا کے۔ سوچ ذرا، یہ عقل کو وائرس کھا گیا ہے، یہ تیری نسل برباد کر دے گا۔ عزت 6.25 ارب لوگ اس وقت دنیا میں اپنی عزت کو جانتے نہیں کہ بہن کیا ہے اور بیوی کیا ہے، ماں کیا ہے اور بیوی کیا ہے، بیٹی کیا ہے اور بیوی کیا ہے۔ حرام رشتے جو شریعت نے صرف دین متعارف کرواتا ہے، باقی سب کہتے ہیں کھانے کی چیز ہے، جو مرضی کھا لے، جون سا مرضی گوشت کھا لے، چھپکلی کھا لے، کوئی حرج نہیں، مرا ہوا مردار سڑیل کھا لے۔ صرف اسلام کہتا ہے نہیں، عزت کا میٹر ہے، تیرے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں حلال جائے، اور تیرا تعلق بھی بنے تو حلالی ہو، حرامی نہیں ہو۔
تیرا حسب نسب، تیری نسل آنے والی اولاد اچھی ہو، لہٰذا کبھی بھی کسی کی عزت پہ ڈورے مت ڈالنا۔ یہ دین کہہ رہا ہے، سنیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آقا کہتے ہیں من خبب امرأۃ علی زوجہا، یہاں تو آپ سنتے ہیں نا جی، 5 بچوں کی ماں شوہر کو اور بچوں کو گولیاں کھلا کے سوتے میں آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ پہلے تو یہ خبر ہوتی تھی، اب اس سے بھی آگے کہ وہ شوہر کے ٹکڑے کر کے گوشت چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے والوں کو کھلا کے چلی گئی، 5 بچوں کو مار کے چلی گئی۔ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور اب یہ بھی خبریں سنیے جناب، بہن بھائی کے تعلق سے لڑکی کی کوکھ میں بچہ ہے، نام کیا دیا جائے؟ بیٹے اور اماں کے تعلق سے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان 5.25 ارب لوگوں سے آیا ہے جو سپر پاور بن کے طاقت کے بل بوتے پہ بیٹھے ہیں، انسانوں کو انسانوں کے غلام بنانے کے چکر میں تھے، دنیا کو مٹانے کے چکر میں تھے، آج نابود ہو گئے، مٹ گئے کہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام تک نہیں ہے۔ مسلمانوں، دین اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہیں ابو کا بھی پتہ ہے، ابو کے ابو کا بھی پتہ ہے، 7 پیڑھیوں تلک، نسلوں تلک پتہ ہے، امی کا ابو کون ہے، نانا کا پتہ ہے، نانا کے نانا کا بھی علم ہے۔ الحمدللہ یہ دین اسلام کی برکت ہے، وہ تیری عزتوں کا محافظ ہے، اس لیے ضروری ہے۔ آنے والے چند مہینے، چند سال دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا دین سے بغاوتوں کے نتیجے کیا ہوتے ہیں۔ بیٹیاں کیوں بھاگتی ہیں عدالتوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر کے تو نے کہہ تو دیا کہ عدالتی نکاح جائز ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جب اپنی بھاگے گی۔ آیا تھا میرے پاس جمعے میں ایک نوجوان، سوال و جواب کی نشست میں بیٹھ کے گھورتا رہا، آنسو بہاتا رہا اور کہنے لگا جی سائیڈ پہ ہو کے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی، کہا ایسے ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اللہ ان کی آپ کو پالنے پوسنے کی توفیق دے تو یہ جنت ہے آپ کے لیے۔ کہنے لگا جی نہیں، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، میں نے لو کے ساتھ شادی کی تھی، میری لو میرج ہے، اب جب تیسری بیٹی ہوئی ہے تو میں اندر سے ہل گیا ہوں کہ مجھے رب صرف بیٹیاں ہی کیوں دے رہا ہے، کیونکہ میں نے جب کسی کی بیٹی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں، تجدید نکاح۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، تھوڑا ویٹ کریں، ان بچیوں کو جوان کریں اور اتنی آزادی دے دیں کہ کل کو ان کو جو بھگا کے لے کے جائے تو سامنے جج کے بڑی خوشی کے ساتھ تو کہے ٹھیک ہے۔ تینوں کو یوں کوئی بھگا کے لے کے جائے اور تو بڑا فریش ہو کے، جتنا فریش تو تھا اور خوش تھا، آنا میں نکاح پڑھا دوں گا دوبارہ۔ چیخیں نکل گئی، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ دین تجھے ایسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا جہاں شک ہو، کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے، بچوں والے کو بھگا کے لے کے جائے۔ یہ میرا امت ہی نہیں کر سکتا، یہ میری امت سے نکل گیا ہے جس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اللہ کے لیے لوٹیے۔ دین اس لیے ضروری ہے کہ تیری عزت کا بھی محافظ، تیری جان کا بھی محافظ، اور چوتھی چیز تیرے مال کا محافظ۔ ساری دنیا اس وقت معیشت بنانے کے چکر میں ہے، معیشت دھڑام سے گر رہی ہے۔ وہ کتنا سادہ سا دور تھا، ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رستے میں لے جانے کے لیے چنے اور مکھانے بھی نہیں ہیں، مگر ہجرت کر لی ہے۔ کسی نے روڑ منہ میں ڈالا ہوا ہے، چوستا جا رہا ہے چنگم بنا کے، کسی نے کھجور کی گٹھلی ڈالی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا مکے کا چودھری جو ہے وہ پیچھے ایک پوٹلی بنا کے 1 کلو پنیر کی پیچھے رکھ کے چل پڑا ہے۔ 420 کلومیٹر ہے، زگ زیگ پہاڑی سفر ہے، صحرائی سفر ہے، جنگل ہے، ویرانے ہیں۔ دین بچانے کے لیے دین کیوں ضروری ہے؟ ہجرت، مدینے پہنچے، معیشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مدینے کے آدمی کو تانا نہیں دیا اور تمہیں مدینہ چلانا ہی نہیں آتا، میں ریاست مدینہ بنا کے تمہیں چلا کے دکھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ایسا کوئی بول نہیں بولا، میرے محبوب نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ یہ ہے دین۔ کہا لوگو ان کو میں نے کیمپوں میں نہیں رکھنا کہ یہ مہاجرین ہیں، ان کے کیمپ بنا دیے جائیں، نہ، جہاں تم رہتے ہو وہیں رکھا جائے گا، بھائی بھائی کے ساتھ رہے گا، ایک مہاجر ایک انصاری، بھائی بھائی،
ادھر آپ نے کہا ہے ادھر ہاتھ پکڑ لیے ہیں. صحیح البخاری ہے, جناب عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ جناب سعد ابن ربیع نے پکڑا ہے. چادر تے او دے کنارے تے گٹھلی بنی ایک تے انہوں ادھاں کر کے موڑے تے سٹیا ہے تے چل بھی رہے, ہاتھ پھڑیا ہے, پہنچے ہیں. کہتے ہیں وہ میری 2 بیوی ہیں, ان میں سے جو آپ کو اچھی لگتی ہے نا, پیاری لگتی ہے, مجھے کہو میں طلاق دیتا ہوں, بعد میں آپ اپنے نکاح میں لے آنا. آئے انگلینڈ جانے والوں, یورپ جانے والوں, پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کوریا جانے والوں پاویں 80 سال دی لبے لبے سے ہی پتہ تو لگو نا کسی نوی مخلوق اور قوم چاہیں. پیشکش کی انتہا اور استغنا کی انتہا. دین کیوں ضروری ہے؟ تربیتیں ایسی کرتا ہے کہ للچائی نظریں نہیں ہوتی, لالچ والی سوچ ہی نہیں ہوتی. کہا بارک اللہ فی حرمک, اللہ یہ دونوں تیرے مقدر میں کرے, میرے بھی کوئی نصیبے میں ہوگا تو میں دیکھ لوں گا. بھائی نے ہاتھ پکڑا اور وادی عقیق میں لے گئے. دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی عقیق ہے. دیکھنی ہو تو مدینہ یونیورسٹی, اللہ آپ کو مدینہ لے کے جائے تو اس کے بالکل فرنٹ میں بہہ رہی ہے, مزرے ہیں, کھیت ہیں. وہاں لے جا کے کہا یہ جتنی فصلیں ہیں کھجوروں کے باغات ہیں میرے ہیں, ان میں سے جون سا پورشن آپ کو اچھا لگے وہ آدھا آپ لے لیں. بھائی جو بنے ہیں تو بھائی تو وراثت میں حصہ دار ہوتا ہے. ہوتے آپ اور میں ایک پلاٹ لبے سی قصور چکتے, اللہ کی قسم ایک بھی رال نہیں ٹپکی. ہماری طرح نہیں تھے, کہنے لگے لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ. حدیث کے لفظ ہے میرے بھائی, میں تاجر آدمی ہوں, مدینے سے آیا ہوں, ہجرت کر کے آیا ہوں, دین کے لیے بڑا ہوں اور اسے بچانے کے لیے, لینے اپنانے کے لیے, لیکن یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑایا, آپ نے ایکسپٹ کیا, آپ نے گھر میں سے بھی, آپ نے باہر سے, دونوں سے بول دیا, لیکن مجھے مدینے کی صرف منڈی بتا دے, مجھے نہیں پتا, میں نیا آیا ہوں, باقی دیکھنا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کیا کرتا ہے. اللہ پر یقین رکھ, یہ دین ہے. انا عند ظن عبد بھی, میرے بارے میں جیسا کوئی گمان کرتا ہے میں ویسے ہو جاتا ہوں. مدینے کی منڈی کے اندر نہ یوں رکھ کے نا اپنی چادر کھول کے پوٹلی, کہتے ہیں لوگوں پنیر ہے, لوکل نہیں ہے, امپورٹڈ ہے. لیکن ایک بات بتا دوں, ہے بڑی زبردست اور مزے کی, لیکن 4-5 دن پرانی ہے, کیونکہ اتنے دن اسے وہاں سے آتے لگے ہیں. سارا کچھ بتا دیا, سودا یہ. اب مدینے والوں نے جب آواز سنی تو ظاہر ہے امپورٹڈ چیزوں کے اوپر دل تو بندے کا کرتا ہی ہے نا, یار پتہ کریے پٹھانا دیا مجھاں کداں دیاں ہوندیاں, انہاں دی بکریاں دا دودھ کداں ہوندا ہے, ساڈے ککڑ تے اداں نے, انہاں دے او کلگی والے ککڑ کداں ہوندے ہیں, اس کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. جس نے کبھی بٹیر نہیں کھایا کہے گا تو اسی چکلے چیک کریں گجرا والے کے بٹیرے کیسے ہیں, چڑے کیسے ہیں. من تو کرتا ہے. ہاتھوں ہاتھ بک گئی, اللہ نے پرافٹ دیا, اس سے کچھ اور لیا اور بیچا. آئیے دیکھیے دین کیوں ضروری ہے. حلال بیچا, للچائی نظروں سے اس وادی پہ نظر نہیں رکھی. میرے رب نے جب موت آنے لگی تو جناب عبد الرحمن بن عوف کے آنسو ہی نہیں رک رہے. لوگوں نے کہا عشرہ مبشرہ من الجنہ میں سے ہے, جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں, رو کیوں رہے ہو؟ کہا میرے محبوب نے کہا تھا, اور مجھے آج وہ منظر یاد آ رہا ہے, جب مدینے میں آیا تو پنیر کی پوٹلی لے کے آیا تھا, خالی ہاتھ تھا, کچھ نہیں تھا, سب کاروبار اور تیار منڈیاں اور اپنے بازار چھوڑ کے آیا تھا. آج مرنے لگا ہوں تو مجھے اپنے مال کا پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہے. اور میرے آقا نے کہا تھا امیر آدمی غریب سے 500 سال جنت میں بعد میں جائے گا. یہ خوف مجھے مارے جا رہا ہے, یہ ٹینشن مارے گا. سوچئے, ہم سوچتے ہیں نا وہ جی ہر کاروبار دا اولا ہوندا ہے, باجی قسمیں انہیں دی تو خرید ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ لے باجی آخری پیس ہے, ہاتھوں ہاتھ ویگ گئے نے, میں اپنی بوڑھی لی رکھیا سی بس, اور تسی آ گئے جی تو میں چلو کہنا ہو جانے ٹھیک ہے تسی لے جاؤ. وہ کچھ بھی دے دیتے ہیں اور ہم بڑے اپنے آپ کو فنکار اور آئٹم سمجھتے ہیں. میٹر کہہ کے گز بیچتے ہیں, گز کو مار کے ٹیڑھا کرتے ہیں, اور چلاتے ہوئے ہاتھ کی صفائی دے کے ایک گیرا ہو رگے پیچھے کر لیدا. لیٹر بولتے ہیں, دیتے گڈوی ہیں, گڈوی کو چب ڈالے ہوئے ہیں. لکھا ہے معیار اور مقدار کے ضامن, لیکن جو کر رکھا ہے وہ آپ اور میں جانتے ہیں. غریبوں کا حق
यतीमों का हक, मिस्कीनों का हक, बेवाओं का हक हमने मार के खा के पेट में डाल के अपने 97.5 भी डाले हुए हैं, उस गरीब के 2.5 को भी हड़प करके हम कहते हैं बल्ले 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 मेरे नाल दा कोई नहीं है। मेरी कोठी देख, मेरी गाड़ी देख, मेरा बंगला देख, मेरी माड़ी देख। गरीब शहर तरसता एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं तो दीन नहीं है। कल मैंने देखा कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे कच्चे बेर पर, पता कीजिए पीछे दीन नहीं है। टाइटल बेशक रियासत मदीना का लगाओ, मैं ये चीज 40 की कर दूंगा मगर वो 140 तक पहुंचने वाली है अगर गलत बयानी की गई है। गरीब शहर तरसता है कि नवाले को अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। बेटी गरीब की पीतल की बालियों में ब्याह दी गई और बाप काम करता था सोने की कान में। क्या है ये तफावत? पीछे दीन नहीं है। दीन होता तो रियासत मदीना का अमीर उल मोमिनीन नंगी चटाई पे, और चटाई भी पत्थरों की, और अपनी कलाई पे सर रख के लेटा है और मजे की नींद ले रहा है, मगर फरात तलक कोई कुत्ता प्यासा नहीं है। ये होती हैं दीन की बरकतें। दीन इसलिए ज़रूरी है, ये 4 चीज़ें यहाँ, और आखिरी चीज़ दीन इसलिए भी ज़रूरी है कि जहाँ दुनिया का नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, दुनिया का नेटवर्क 3 जगहों पे आके ख़त्म हो जाता है। पहली चीज़, आपका जितना माल है ना, माल, ये सिर्फ नहलाने तक है। कैंची फेरनी है यारों ने, सारा निकाल लेना है। तो जेड़ा खवाया ना वो भी ढिड नप नप के ना, ये कुछ नाल ना ले जाए। करते हो, देखा है कभी नहलाते हुए? ढिड मल मल के निकाल दे, जो है यहाँ का यहीं रहे, साथ नहीं जाए। इस्तंजे करवा दो, साफ कर दो, 3-3 बार धो। ज्यादा से ज्यादा एक कफन, वो भी पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। अल्लाह तुझे मुझे कोरोना की साजिश से महफूज रखा। अच्छा, इसका नेटवर्क आगे क्यों नहीं चल रहा? वो मेरी दौलत, वो मेरा पैसा, वो मेरा बैंक, वो जनाब बैंक बैलेंस फ्रीज हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट लग गए हैं, वारिस खड़े हो गए हैं, नेम प्लेट, मकान, कोठियां, गाड़ियां, ये जो इतनी इतनी बड़ी तेज तरीन थी, ये मोटरवे पे चलती थी, ये मेरे हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आ रहे? मुझे 4 पाई, और वो भी मस्जिद से उठा के लेके। तुझे बताना चाहते हैं, जिंदगी ख्वाहिश ज़र में बसर करते रहे, एक कफन के लिए इतना सफ़र करते रहे। दीनदार होता तो अगला अकाउंट बना के जाता। और बीवी बच्चों की अप्रोच, ये सिग्नल उठाते हैं कब्र तलक, कब्र के अंदर जाते हैं लेकिन जल्दी से निकलते हैं। और जब ऊपर डाट बना दी जाती है, ईंटें रख दी जाती हैं, मट्टी डाल दी जाती है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये तूने दीन में पढ़ा ही नहीं था। अगर पढ़ा होता, जाना होता, तो तीसरी चीज का नेटवर्क था जो आगे हशर तक तेरे काम आना था, वो तेरे अमाल थे, वो तेरा दीन था। वो पास ही नहीं है। दीन इसलिए जरूरी है कि कब्र के अंदर कोई मोबाइल, कोई नेटवर्क, कोई सिम, कोई राबता, सारी सारी जिंदगी खड़ा होकर चीखता रहे, अब्बू मैं यतीम हो गया हूं, बाहर आजा। बीवी खड़ी होकर कहे मैं बेवा हो गई हूं, बाहर आजा। नहीं, कुरान बताता है चीखते रहो, चिल्लाते रहो, बुलाते रहो। तुम्हारी बातें सुनने से उनकी रूहें अगर अच्छी हैं तो इल्लीयीन में जा चुकी हैं। जो अच्छी जगह पे हो, खुशी में हो, उसे दूसरों की सुनने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो खुद बड़ी इंजॉयमेंट के माहौल में लोग जाते नहीं पिकनिक पे, मोबाइल बंद कर लेंगे, यार केड़े रोज रोज उन पिछू सुनते रहिए। 4 दिन जिंदगी के आराम के। और अगर फंसे हुए हैं, ओ जी मैं टेंशन में था, मैं कॉल नहीं ले सका, अगर सिज्जीन में है, ये दीन बताएगा। रगड़ा गया, अल्लाह के लिए इस बदन की फिक्र कर, इस रूह की फिक्र कर। तेरी इज्जत भी महफूज, तेरी जान भी महफूज, तेरा माल भी महफूज, तेरा अकीदा भी महफूज, और तेरी कब्र, तेरी आखरत, तेरा हशर, तेरा नशर भी महफूज। अल्लाह का साया जहन्नम से बचाओ, और जन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अगर चाहते हो तो दीन पे गामजन रहिए। बाकी रह गए आर्डिनेंस और मुखालफतें, परेशान ना हो, ये पहलू से कुछ ज्यादा सख्त नहीं आएंगे। वो बुढ़िया नहीं मानी थी, सैयदा सुमैया जूते की नोक पे रख के कहा था चल
ابو جہل تیری ساری جہالتوں کے آرڈیننس تیرے منہ پہ ہے، کر کیا کرتا ہے؟ اپنے قد سے لمبا نیزہ لے کے ان کی شرمگاہ میں مارا، اونٹوں سے باندھا، کھینچا گھسیٹا، کپڑے پھٹ گئے، جسم پھٹ گیا، اور ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی ادھر، ہڈیوں سے گوشت اتر گیا، گھسٹ گھسٹ کے نوکیلے پتھروں پہ ریشہ ریشہ بن گیا، بوٹیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بن کے پورے راستوں میں بکھر گئی، اور یہ خوش ہو رہے ہیں، کہکے مار رہے ہیں، مٹا دیا، دبا دیا، ختم کر دیا۔ آج کے بعد بچہ جوان بوڑھا کوئی مرد عورت اسلام کو قبول کرے یہ حشر کر کے رکھ دیں گے، حتیٰ کہ ہڈیوں کی جو بوڑھی مک تھی وہ بھی نکل کے پتھروں پہ چپک گئی، اور دنیا کئی دن تک دیکھتے رہی، مگر تاریخ نے جوتے کی نوک پہ رکھوایا۔ حضرات وہی اسلام بڑا، وہی پھیلا، ان کے روکنے سے نہیں رکا۔ قدرت نے، فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسے۔ پریشان نہ ہوں، خوش ہو کے لے، راضی راضی لے، محبتوں سے لے، پیار سے لے، آگے بڑھ کے لے، نسلوں کو دیں، خاندانوں کو دیں، جوانوں کو دیں، بچوں کو دیں، متعارف کروائیں۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔ جزاکم اللہ، سانو جزا ہون انشاءاللہ دعا ہوئے گی۔ اس تو پہلے کسی بھائی دا کوئی سوال ہوئے اپنا سوال کر سکتا ہے موضوع دے متعلقہ، تو دعا تو بعد سارے بھائیاں کے گزارش ہے ناشتہ کر کے پھر جان۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اسے مسجد اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری ابو بکر صدیق معاویہ صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ باقی جاتے وقت بھائیاں کے گزارش ہے مسجد نال تعاون کر کے ضرور جان، اور جڑے بھائی نے اج ناشتے دا انتظام کیتا ہے، للیانی تو بھائی نے تواڈے واسطے ناشتے دا انتظام کیتا ہے، انہاں واسطے خصوصی طور تے دعا فرمانا۔ اور ایک اتوار دے ناشتے دا خرچہ ہے 1700 روپیہ، صرف 1700 روپیہ، تے 2 ناشتے الحمدللہ للیانی والے نے کروائے نے، پچھلی اتوار بھی آج بھی۔ تو آئندہ اتوار اگر کوئی بھائی ناشتہ کروانا چاہے 1700 روپیہ خرچہ ہے، وہ بھائی 1700 روپیہ جمع کروائے، انشاءاللہ ان کی طرف ناشتہ ہوئے گا۔ جی، جو سوال کیا گیا اس کا جواب میں دے چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھ سکتے ہیں، قائم مسجد میں ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ دفتر میں پڑھی تو آپ پھر دفتر کو مان کے وہیں کے ہو گئے، دکان پہ پڑھی تو پھر آپ گاہک کی اور سامان کو ہی بڑا کر رہے ہیں۔ یہ سارا چھوڑ کے سٹینڈ لے کے اٹھ کے کھڑے ہو کے پھر آنا۔ میں پیٹرول پمپ پہ تھا، مثال یہیں غالباً میں نے دی تھی، اور مجھے بڑی ایمرجنسی تھی، جلدی تھی، میں نے تیل لینا تھا۔ مغرب کی اذان میں 1-1.5 منٹ رہتا تھا، میں نے گاڑی لگائی، اگلی گاڑی نکلی، میں نے اس کو بولا کہ یار جلدی کر، کہنے لگا پاجی معذرت ٹائم ہو گیا، بریک ٹائم ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہندا جی نماز دا ٹائم ہے، سامنے صفحہ لگیاں نے، اذان ہو رہی ہے۔ میں نے کہا میں مسافر ہوں، میں عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گا۔ کہنے لگے جی مینوں ایڈا بہتا مسلیاں دا پتہ نہیں، مالکا نے آکھیا ہے کہ بریک ٹائم چ تیل نہیں جے ویچنا۔ سٹینڈ لے گیا نا، چس نہیں آ گئی اللہ کی قسم۔ ڈرائیور سٹینڈ لے لے، پاجی آج نماز دا ٹائم ہے، میں بریک لائی جے، تسی بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو لو، واش روم ہو لو، وضو کر لو، گڈی بھی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے، وہ بھی بریک لے لے، تسی بھی لے لو، پھر ٹور پاں گے تو مزہ نہ آ جائے۔ مالک اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پت جتھے جو سامان ہے چھڑ دو، چلو آ جاؤ۔ ماں کہہ دے پت ٹھیک ہے، ہانڈی چولہا بند کر دے، دوبارہ پھر آؤ، مزہ نہ آ جائے۔ نماز فرض جو ہے وہ صرف اللہ کے گھر میں ہے، تبھی سٹینڈ لیا جائے گا، وگرنہ سٹینڈ نہیں ہوگا۔ ماں کہے پت اٹھ شا، بس عورتیں گھر میں، مرد مسجدوں میں۔ یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو چھندا بنا کے اسی کو غالب کیا ہوا ہے، اللہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رب مغلوب نہیں ہوتا۔ بہرحال مجھے یہی سمجھ ہے کہ تو اور تو کوئی نرم فتویٰ لب جائے تو بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، سائل و محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔
اللہ ہم نیاز مند ہیں، ہماری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں، جس جس بندے کی جو جو حاجت تمنا آرزو ہے اللہ جائز اور حلال پوری فرما دے، اللہ اپنی رحمت و کرم سے پوری فرما دے۔ میرے مالک جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کے رزق حلال کا بندوبست کر دے، اللہ حرام سے بچا لے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ بڑی ساری دنیا بے اولاد پھر رہی ہے، اللہ اولاد کا تحفہ عطا فرما دے، اللہ جن کو دی ہیں ان کو صحت مند نیک اور ایمان والا بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ میرے مالک جن گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، دکھ درد ہیں، اللہ وہ پریشانیاں رفع فرما دے، اللہ نفرتوں کو قربتوں میں بدل دے، اللہ جہاں میاں بیوی میں، والدین میں، بچوں میں کسی بھی اعتبار سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے اللہ دل بدل دے، نرمیاں پیدا فرما دے، اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ جو جوان ہیں شادیوں کے معاملوں کی پریشانی ہے اللہ ان کی عفت اور عزت کی زندگی کے لیے ان کو بہترین ساتھی عطا فرما، بہترین اللہ زندگی کا جو ہے وہ جیون ساتھی اور شریک حیات عطا کر تاکہ زندگی مبارک ہو سکے۔ میرے مالک بڑے سارے لوگ بیمار ہیں، اللہ ہمارے علماء اساتذہ بیمار ہیں، شیخ رفیق اثری اللہ وہ بیمار ہیں، میرے مالک بڑے سارے لوگ اپنے گھروں، اسپتالوں، کلینکوں کے اندر اللہ اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہمارے بڑے بڑے دل کے ٹکڑے تو نے لیے ہیں اللہ تیرے حوالے تیری سپرد، اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تیری وحدانیت کی گواہی دینے والے، اللہ تیرے محبوب کو اپنا رہنما ماننے والے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما۔ اے میرے مالک ہمارے ان آنے والے رشتہ داروں کی اللہ قدر کر، اللہ کوئی بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں ہیں تو میرے مالک معاف فرما، اللہ میری اس مٹی، میری دھرتی، میری زمین، اللہ یہ نظریے کی زمین، کلمے کی زمین، لا الہ الا اللہ کی مٹی، اللہ اس کی قیامت تک حفاظت فرما، اللہ اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ ناحق قید کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کی رہائی کا بندوبست فرما۔ اے میرے مالک جتنے بھی یتیم، غریب، مسکین ہیں اللہ تڑپ رہے ہیں اللہ تو ان کا خیر خواہ بن جا، اللہ تو ان کا معاون بن جا، مددگار بن جا، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، جملہ گناہ معاف فرما، آج کی حاضری کو قبول فرما، اللہ دین کو اوڑھنا بچھونا بنا دے، اللہ زندگی دے تو ایمان والی، موت دے تو اسلام والی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔